اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3696، اردو ترجمہ۔ زہری نے کہا، خبر دی مجھ کو عروہ نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی کی، جب 29 راتیں گزر گئیں تو داخل ہوئے مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے مجھ سے آپ نے بیان کرنا شروع کیا۔ یہی مضمون تخیر کا ہے۔ سو میں نے عرض کی کہ اے رسول اللہ، آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ہمارے پاس 1 ماہ تک تشریف نہ لائیں گے، اور آپ ہمارے پاس 29ویں دن تشریف لے آئے، اور میں برابر دن گنتی تھی۔ یہ عرض کرنا ان کا اس غرض سے تھا کہ شاید آپ بھول نہ گئے ہوں۔ سو آپ نے فرمایا کہ ماہ کا اطلاق 29 دن پر بھی آتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ مشورہ لے لو اپنے ماں باپ سے، تو کچھ تمہارا حرج نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا النبی، یعنی اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے آخر تک۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ حضرت کو خوب معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدا ہونے کا حکم نہ دیں گے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اس میں کیا مشورہ لوں میں اپنے ماں باپ سے؟ میں بلا شک چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو۔ یہ کمال ایمان اور تفقہ ہے ام المومنین رضی اللہ عنہا کا۔ معمر نے کہا کہ مجھے ایوب نے خبر دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مت خبر دو آپ اپنی بھی اور بیویوں کو اس سے کہ میں نے آپ کو اختیار کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام پہنچانے کو بھیجا ہے، نہ مشکل میں ڈالنے کو۔ قتادہ نے کہا، سخت قلوبکما کے معنی یہ ہے کہ جھک رہے ہیں تمہارے دل۔ باب مطلقہ بائنہ کے نفقہ نہ ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 3697، اردو ترجمہ۔ فاطمہ قیس کی بیٹی سے روایت ہے کہ ابو عمر نے ان کو طلاق دی، طلاق بائن، اور وہ شہر میں نہ تھے، یعنی کہیں باہر تھے، اور ان کی طرف ایک وکیل بھیج دیا اور تھوڑے جو روانہ کیے، اور فاطمہ اس پر غصے ہوئیں تو وکیل نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے ہمارے ذمے کچھ نہیں، یعنی نفقہ وغیرہ۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر حکم کیا فاطمہ کو کہ تم ام شریک کے گھر میں عدت پوری کرو۔ پھر فرمایا کہ وہ ایسی عورت ہے کہ وہاں ہمارے اصحاب بہت جمع رہتے ہیں، تم ابن مکتوم کے گھر عدت پوری کرو، اس لیے کہ وہ ایک اندھے آدمی ہے، وہاں تم اپنے کپڑے اتار سکتی ہو، یعنی بے تکلف رہو گی، گوش پردہ کی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھ کو خبر دینا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مجھے معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم سے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہم تو اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتا، اور معاویہ مفلس آدمی ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، اور مجھے یہ امر ناپسند ہوا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو۔ پھر میں نے ان سے نکاح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی خیر و خوبی دی کہ مجھ پر اور عورتیں رشک کرنے لگیں۔ حدیث نمبر 3698، اردو ترجمہ۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان کے شوہر نے طلاق دی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ان کو کچھ تھوڑا سا خرچ روانہ کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا تو کہا، اللہ کی قسم میں خبر دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اگر میرے لیے نفقہ ہوا تو جتنا مجھے کفایت کرے اتنا لوں گی، اور اگر میرے لیے نفقہ نہ ہوگا تو اس میں سے کچھ نہ لوں گی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا نہ تمہارے لیے نفقہ ہے نہ مکان۔ حدیث نمبر 3699، اردو ترجمہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے خبر دی کہ ان کے شوہر مخزومی نے طلاق دی اور انکار کیا نفقہ دینے سے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم کو نفقہ نہیں، اور تم ابن مکتوم کے گھر چلی جاؤ، اس لیے کہ وہ نابینا ہے۔
وہاں تم اپنے کپڑے اتار سکتی ہو، سو انہی کے پاس رہو۔ حدیث نمبر 3700 اردو ترجمہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ ابو حفص نے ان کو 3 طلاق دیں اور وہ یمن کو چلا گیا، اور اس کے لوگوں نے فاطمہ سے کہا کہ تیرے لیے ہمارے اوپر نفقہ نہیں ہے، اور خالد چند لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اور عرض کی کہ ابو حفص نے 3 طلاق دے دیں، سو اس کی عورت کو نفقہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو نفقہ نہیں ہے اور اس پر عدت واجب ہے، اور اس کو کہلا بھیجا کہ تم اپنے نکاح میں بغیر میری صلاح کے سبقت نہ کرنا، اور حکم دیا ان کو کہ شریک کے گھر جائیں۔ پھر کہلا بھیجا کہ شریک کے گھر مہاجرین اولین جمع ہوتے ہیں، سو تم ابن مکتوم نابینا کے گھر جاؤ کہ اگر تم وہاں اپنا دوپٹہ اتار دو گی تو کوئی تم کو نہ دیکھے گا۔ سو وہ اس گھر میں چلی گئیں۔ پھر جب ان کی مدت ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسامہ بن زید سے بیعہ دیا۔ حدیث نمبر 3701 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3702 اردو ترجمہ۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ ابو عمرو کے پاس تھیں اور اس نے 3 طلاق دی۔ پھر فاطمہ نے کہا کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے دریافت کیا گھر سے نکلنے کو، تو آپ نے حکم دیا کہ ابن مکتوم کے گھر چلی جاؤ، اور مروان نے ان کی تصدیق نہ کی مطلقہ کے گھر سے نکلنے میں۔ اور عروہ نے کہا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی فاطمہ بنت قیس کی اس بات کو قابل انکار جانا۔ حدیث نمبر 3703 اردو ترجمہ۔ ایک اور سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 3704 اردو ترجمہ۔ ابو عمرو حضرت علی کے ساتھ یمن گئے اور اپنی عورت فاطمہ کو کہلا بھیجی۔ ایک طلاق جو اس کی طلاقوں میں باقی تھی، یعنی 2 پہلے ہو چکی تھیں، اور حارث اور عیاش دونوں کو کہلا بھیجا کہ ان کو نفقہ دینا۔ ان دونوں نے کہا کہ تجھے نفقہ نہیں پہنچتا کہ جب تک تو حاملہ نہ ہو۔ پھر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے حارث وغیرہ کی بات کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا تجھ کو نفقہ نہیں، اور انہوں نے دوسرے گھر چلے جانے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دی۔ انہوں نے عرض کی کہاں جاؤں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ابن مکتوم کے گھر کی وہ نابینا ہے کہ وہاں اپنے کپڑے اتار کر بیٹھے اور وہ اس کو دیکھے بھی نہیں۔ پھر جب عدت پوری ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا اسامہ رضی اللہ عنہ سے۔ سو مروان نے فاطمہ کے پاس قبیصہ بن زویب کو بھیجا کہ اس سے یہ حدیث پوچھا ہے۔ سو فاطمہ نے یہی حدیث بیان کر دی۔ سو مروان نے کہا نہیں سنی ہم نے یہ حدیث مگر ایک عورت سے، اور ہم ایسا امر قوی اور معتبر کیوں نہ اختیار کریں جس پر سب لوگوں کو پاتے ہیں۔ پھر جب فاطمہ کو مروان کی بات پہنچی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ نکالو ان کو ان کے گھروں سے، تو فاطمہ نے کہا کہ یہ حکم تو اس کے لیے ہے جس نے رجعت ہو سکتی ہے، اور 3 طلاقوں کے بعد پھر کون سی بات نئی پیدا ہو سکتی ہے؟ پھر تم کیوں کر کہتے ہو کہ اس کو نفقہ نہیں ہے؟ جب وہ حاملہ نہ ہو تو پھر اسے کس بھروسے روکتے ہو؟ یعنی نان نفقہ بھی نہیں دیتے تو پھر کیوں روکتے ہو؟ حدیث نمبر 3705 اردو ترجمہ۔ شعبی نے کہا میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور اس سے دریافت کیا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے مقدمے میں، تو اس نے کہا کہ مجھ کو 3 طلاق دی میرے شوہر نے، اور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جھگڑا لے گئی مکان اور نفقے کے لیے، تو انہوں نے نہ مجھے مکان دلوایا اور نہ نفقہ، اور حکم دیا کہ ابن مکتوم کے گھر عدت پوری کرو۔ حدیث نمبر 3706 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3707 اردو ترجمہ۔ شعبی نے کہا ہم لوگ فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے اور انہوں نے ہم کو ابن تاب کی تر کھجوریں، ایک قسم کی کھجور کا نام، کھلائی اور ستو جوار کے پلائے، اور میں نے ان سے متعلقہ ثلاث کا حکم پوچھا کہ وہ عدت کہاں کرے، تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی کہ میں اپنے لوگوں میں جا کر عدت پوری کروں۔ حدیث نمبر 3708 اردو ترجمہ۔ فاطمہ بنت قیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جس کو 3 طلاقیں ہو گئیں اس کے لیے نہ مکان ہے نہ نفقہ۔
حدیث نمبر 3709 اردو ترجمہ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میرے شوہر نے 3 طلاق دی اور میں نے وہاں سے اٹھنا چاہا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ابن عمرو بن مکتوم کے گھر چلی جاؤ۔ حدیث نمبر 3710 اردو ترجمہ۔ ابو اسحاق اسود کے ساتھ بڑی مسجد میں اور شعبی نے فاطمہ کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے گھر دلوایا نہ خرچ، اور اسود نے ایک مٹھی کنکر اٹھائی اور شعبی کی طرف پھینکی اور کہا کہ تم اسے روایت کرتے ہو، یہ کیا تمہاری خرابی ہے؟ اور حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم نہیں چھوڑتے کتاب اللہ کی اور سنت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت کے قول سے کہ معلوم نہیں شاید وہ بھول گئی یا یاد رکھا، اور مطلقہ ثلاث کو گھر دینا چاہیے اور خرچہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مت نکالو ان کے گھروں سے مگر جب وہ کوئی کھلی بے حیائی کریں یعنی زنا۔ حدیث نمبر 3711 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 3712 اردو ترجمہ۔ فاطمہ بنت قیس کہتی تھیں کہ ان کے شوہر نے 3 طلاق دی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے گھر دیا نہ خرچ، اور کہا فاطمہ نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے خبر دینا، تو میں نے آپ کو خبر دی اور مجھے پیغام دیا معاویہ اور ابو جہم نے اور اسامہ بن زید نے۔ سو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تو مفلس ہے اور اس کو مال نہیں، اور ابو جہم عورتوں کو بہت مارنے والا ہے مگر اسامہ۔ سو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسامہ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تجھے بہتر ہے۔ پھر میں نے ان سے نکاح کیا اور عورتوں مجھ پر رشک کرنے لگیں۔ حدیث نمبر 3713 اردو ترجمہ۔ الفاظ کے اختلاف سے مفہوم وہی ہے جو اوپر گزرا، سند کا فرق ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3696 سے 3713 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔